بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر نہایت عاجزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام کھیل اور کھلاڑی کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں انٹرویو ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں گوگا پہلوان رستم رحیم یار خان کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے گوگا پہلوان؟ آپ جی اللہ کا سے ہیں؟ شکر، دعائیں آپ کی۔ طبیعت ٹھیک ہے جی آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا گوگا پہلوان، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بندے کی شناخت ہوتی ہے اس کے نام سے۔ جی اب آپ کا جو نام ہے ملک میں اور بیرون ممالک، ہم جب بھی آپ کی کوئی کشتی دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں یا کوئی آپ کا تعلق کسی چیز سے ہے وہ ذکر کرتے ہیں تو گوگا پہلوان رستم رحیم یار خان کہا جاتا ہے آپ کو۔ جی بالکل۔ تو آپ کا اصل نام کیا ہے؟ یہ تو یقیناً آپ کا نک نیم ہوگا۔ جی جی۔ آج آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ جی جی، میرا نام سید اختر گوگا پہلوان سے میرا نام مشہور ہے جی، اور سید اختر میرا نام سیدھا نام ہے، اور میرے ابا جی نے یہ مثلاً کہ بڑے خوشی سے یہ نام رکھا تھا، بڑے پہلوان کا نام تھا یہ، جی ان جی کے نام سے میرا نام یہ رکھا گیا گوگا پہلوان۔ اور اللہ پاک نے اس نام کے ذریعے سے بہت ماشاءاللہ نام اچھا دیا مجھے، ماشاءاللہ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بہت نام پیدا کیا۔ اچھا گوگا پہلوان، یہ فرمائیے کہ آپ کی پیدائش کس سن میں ہوئی اور کہاں پہ آپ پیدا ہوئے؟ جی جی 1979 میں میری پیدائش ہے جی، اور ایک ماہ فرسٹ میری ٹھیک ہے جی، اور ریمر خان میں پیدا ہوا ہوں، اور ریمر خان سے ہی میں نے قرآن اسٹارٹ کی ہے۔ اچھا 79 میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ جی، 1979۔ پہلوانی آپ نے کب سے شروع کی؟ میں نے 1988 میں نے پہلوانی شروع کی ہے۔ اچھا، یعنی گویا 9 سال کی عمر میں آپ نے اکھاڑا جوائن کر لیا؟ 9 سال کی عمر میں نے اکھاڑا جوائن اچھا، میں اگر بھولتا نہیں ہوں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کے بڑے بھائی محمد سلیم صاحب جو ہیں وہ بہت عروج پہ تھے، جی جی، اور آپ کے والد صاحب جو ہیں دن رات اکھاڑے میں انہی پہ محنت کر رہے تھے۔ جی جی۔ تو یہ آپ گھر کے ماحول سے متاثر ہوئے یا وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ آپ نے بھی سوچا کہ بھئی میں پہلوانی میں جو ہے مجھے آنا چاہیے؟ یہ آپ کا شوق تھا یا آپ کے والد کی خواہش تھی یا ماحول کا اثر تھا؟ یہ کیا صورتحال؟ بالکل بالکل ایسی ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ماحول کا کوئی اثر تھا۔ کچھ میرے ابا جی بھی پہلوان تھے اور میرے بھائی پہلوانی کرتے تھے، میں ان کو دیکھ کے بھی کچھ شوق رکھتا تھا، اور خود اپنے مائنڈ کے حساب سے میں نے دیکھ کے شوق کیا کہ ابا جی کو نہیں پتا تھا کہ مجھے بھی شوق یہ کشتی کا ہو رہا ہے، تو میں بھی آنا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنا اور لڑنا اکھاڑے میں۔ وہ ساری کشتیاں میں نے آپ کی دیکھی ہیں۔ اس وقت محمود اسٹیڈیم کے جو فری دنگل ہوتے تھے، آرگنائز کرواتے تھے آپ کے چچا، آپ کے والد صاحب، پھر ادھر وائرلس پول میں ہم دوستوں نے کوشش کی تھی، وہیں سے اسٹارٹ کیا میں نے۔ آپ وائرلس پول میں زیادہ ہمارے پاس آتے تھے، ہاں جی، ہاں جی۔ اور آپ نے آ کے وہاں پہ جو ہے کشتیاں شروع ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چیلنج کرتے تھے آپ، اور پھر آپ کی کشتیاں لوگ خوش ہو کے دیکھتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ آپ کو اتنا انعام ملا کہ بڑی جوڑ میں بھی اتنا نہیں ملتا، جی جی۔ تو آپ کے والد صاحب ناراض ہوئے کہ تو کی کام شروع کر لیا، چل پیسے واپس کر۔ جی جی، کہ ایسی تے اتنے لوگوں کو فری ساتھ نہیں آتا، تو اپنا انعام لے ایسی ہے نا جی، عوام نے مجھے اتنی کو حوصلہ افزائی دی، میری کشتی اتنی کو پسند تھی کہ میں ماشاءاللہ میں نے بہت شوق سے پہلوانی کی، وہ کیونکہ بڑی داد ملتی تھی۔ اچھا گوگا پہلوان، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی سٹارٹنگ سے لے کے ماشاءاللہ آپ کا جو ٹنیور اگر ہم دیکھتے ہیں تو 25 سال پہ محیط ہے۔ 25 سال ایک ربع صدی، یعنی ربع صدی ایسے کہ 25 سال 1/4 صدی، یعنی صدی کا چوتھا حصہ بنتی ہے، اور اگر کوئی بندہ سروس کرے تو اس کا ٹرنیور بھی 25 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اٹ مینس کہ آپ نے پوری سروس کی ہے، 25 سال کی پہلوانی آپ نے کی۔ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ پیک پہ تھے اس وقت آپ کی محنت کیا تھی؟ جی میری محنت ماشاءاللہ میں 3000 بیٹھے لگاتا تھا، ٹھیک ہے، اور 2000 میں ڈنڈ سپاٹے لگاتا تھا، ٹھیک ہو گیا، 1000 ڈنڈ لگاتا تھا، جی جی،
اور میں پھر اس کے بعد اکھاڑا پھوٹتا تھا ماشاءاللہ. صبح کے ٹائم میں 3000 بیٹھک لگاتا تھا. جی جی. اس کے بعد میں نے کھاڑا جی گوڈنا کھاڑا. اس کے بعد سارے جو ہوتے تھے میرے ممبر اکھاڑے کے لڑکے وہ آ جاتے تھے. استاد آ جاتا تھا اللہ تعالیٰ پہلوان استاد محروم, تو وہ آ جاتے تھے. ان کے ساتھ بھی میں نے بھی ایک دفعہ کھاڑا برابر استاد اللہ نصیب کرے استاد راشد پہلوان, ان کے ساتھ میں نے برابر کا کھاڑا پھر دوبارہ گھوڑنا. حالانکہ وہ کھاڑا گھوڑنے میں راشد پہلوان اپنا آسانی نہیں رکھتے تھے. استاد 2 ایک سائڈ پہ ہوتے تھے, میں اکیلا ایک سائڈ پہ ہوتا تھا, تو برابر میں نے پھر میں 2 دفعہ میں کھاڑا گھوڑتا. جی جی. اچھا پہلوان جی, پہلی بات یہ کہ آپ نے اسٹارٹنگ جب شروع کی تو آپ نے آپ کے بیسک استاد آپ کے والد صاحب ہی تھے. جی بالکل. کیونکہ طاہر شفیع صاحب خود ایک پہلوان تھے اور انہوں نے اپنے دور کے اچھے پہلوانوں سے کشتیاں لڑی ہیں. پھر وہ روزگار کے سلسلے میں ان کو یہ اس فن سے علیحدہ ہو کے محنت مزدوری کی, گھر چلانے کے لیے اس فن سے علیحدہ ہونا پڑا. تو وہ خود ایک پہلوان تھے. آپ نے ابتدائی طور پہ ان سے بھی ٹریننگ لی اور آپ کے اکھاڑے میں استاد صوفی اللہ کا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور استاد راشد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور شف پہلوان نلکے والے, اس طرح سے کچھ اور شائقین بھی تھے پرانے, ان سے بھی آپ ٹریننگ لیتے رہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ باضابطہ طور پر آپ نے جو باضابطہ شاگردی ہے, کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوگا پہلوان کا استاد کون ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. آپ مجھے آج اس شو میں بتائیے, سب بلکہ میرے دوستوں کو بتائیے کہ سب کو پتہ چلنا چاہیے آپ باقاعدہ طور پہ کس استاد کے شاگرد ہیں. جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں, میں اپنے ابا جی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس پہلوانی میں اتارا اور پہلوانی کرائی, اور میرا بھائی سلیم کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی. اور میرے استاد اصل تو میرے والد صاحب ہی ہیں, انہوں نے مجھے بتانا ایسے لڑا کرو بیٹا, ایسے بیٹھا کرو, ٹھیک ہے نا, ایسے لڑتے ہیں, ایسے ملتے ہیں, ایسے بڑوں سے ملتے ہیں. تو انہوں کا سب سے بڑا میں کہوں گا کہ میرے استاد ہونے کا حق ادا میرے والد صاحب نے کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے فیصلہ آباد استاد انور اچھا ٹینا پہلوان, جی جی فیصلہ آباد اولمپک سے ہیں, جی جی اولمپئن ہیں بالکل ہے, انہوں نے میرا جو میں نے شکر میٹھا رکھا ہے ان کا میں شاگرد ہوا سن 2002 میں. جی جی جی. تو ان کے حوالے کیا کہ اب میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے. ان کے ساتھ بہت اچھا ان کا تعلق تھا, تو انہوں نے مجھے وابطہ کی میری نوکری جو جاب کرائی تھی میرے استاد صاحب نے کرائی تھی, استاد انور صاحب نے. تو آج ماشاءاللہ وہی بوٹا لگا ہوا ہے. جی میں نے ان کی وجہ سے مجھے نوکری ملی تھی. اچھا تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ باضابطہ اچھا ٹنڈا پہلوان کے شاگرد ہیں. چلیں جی دوستو یہ بات نوٹ کریں, یہ کافی لوگوں کو جواب مل گیا اس چیز کا کہ مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے تھے کہ گوگا پہلوان کے استاد کون ہیں, تو میں انہیں یہی بتاتا تھا کہ ان کے والد صاحب اور باقی جو ان کے اکھاڑے کے جو دو پہلوان تھے جن کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں, یا شیخ محمد شریف بچہ پہلوان ان کے چچا, ان کے بھی بہت سے شاگرد تھے, تو انہوں نے ان سے بھی ٹریننگ لی ہے. تو چلیں جی یہ پوائنٹ آج کلیئر ہو گیا کہ اچھا پہلوان ٹنڈا آپ کے باضابطہ استاد ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے پہلوان ہیں جی, انہوں نے ملک کا نام روشن کیا, ملک سے باہر جا کے بھی نام روشن کیا, اور ایک پورا ٹنور انہوں نے جو ہے وابٹا میں جاب کر کے وابٹا کا بھی نام روشن کیا. اچھا پہلوان جی اب یہ بتائیے کہ آپ کا سٹارٹ ہوا چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے, اب آپ کے ذرا فنی سفر کی طرف میں چلنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. آپ سے بات کروں تو میں 24 گھنٹے بھی بات کر سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں میرے دوست احباب کو جو میرا شو دیکھتے ہیں, پروگرام دیکھتے ہیں, جنہوں نے فرمائش کی کہ گوگا پہلوان کا جو ہے ہمیں آپ جو ہے انٹرویو کر کے دیں, تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ابتدا میں تو چھوٹے چھوٹے جوڑوں سے لڑے, آواز کیا, پھر آپ کب باقاعدہ اچھے جوڑوں میں آئے, اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ کن کن سے لڑے. جی میں 1996 میں نے اسٹارٹ کیا اچھی جوڑوں میں لڑنے. جی جی 1997 میں لڑا ہوں میں ڈیرہ غازی خان جا کر لطف شاہ پہلوان سے. جی بہت بڑا نام تھا استاد لطف شاہ. ہاں جی, اس سے پہلے میں لڑا تھا اپنا الطاف ڈہی سے. جی جی وہ بڑا اچھا پہلوان تھا. اور اس کے بعد میری کشتی لطف شاہ سے ہوئی تھی. جی جی میں نے ان کو دھوبی کا داؤ پیش لگا کر میں نے ان کو چت کیا, اور اللہ کا شکر میرا بہت نام ہوا. اچھا گوگا پہلوان یعنی یہ بات باضابطہ طور پر کہی جا سکتی ہے کہ آپ جو نامینیٹ ہوئے وہ لطف شاہ پہلوان کو گرا کر ہوئے. جی بالکل بالکل. یعنی آپ کی پہلی جو کامیابی کی بنیاد تھی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی. تو لطف شاہ ایک بہت بڑا نام, ڈی جی خان کا بہت بڑا نام, وہ
دوستوں اگر آپ نے وہ کشتی دیکھنی ہے تو میرے چینل پر وہ کشتی اپلوڈ ہے. گگا پہلوان رستم رحیم خان VIP نام سے ہے وہ اپنا جو ہے وہ مووی میں نہیں ہے. اچھا وہ کشتی نہیں ہے, وہ ہے میرے پاس تھی ریکارڈنگ. جی جی. تو وہ مجھ سے کھو گئی ہے, تو ہوتی تو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں. اچھا جی, اس کے بعد آپ اب بتائیں کہ کن اور بڑے بڑے پہلوانوں سے آپ لڑے؟ جی جی, میں اس کے بعد جی فیصل آباد کا کالا پہلوان چپلا والا تھا. جی بہت نام. جی جی, بھولپور میری ان سے کشتی ہوئی تھی. جی جی, میں نے ان کو شک کیا وہاں پر. اور کالا چپلا والے نے زاہد خان پٹھان کو بھی ایک ہرایا تھا مچھی گوتا مار کے. یہ وہی کالا چپلا والے؟ وہی کالا چپلا والے. اچھا جی, آپ نے ان کو شکست دی ہے بہاولپور میں شکست ٹھیک دی ہے. اور فیصل آباد میں بھی لڑے تھے, ادھر بھی میں نے اس کو کالے پہلوان چپلا کو گرایا تھا. اچھا, یعنی 2 مرتبہ گرایا. ہاں جی. اس کے علاوہ جناب اپر پنجاب سے شروع ہو جائیے, یا آپ ریاست کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں. آپ اب مجھے یہ بتائیے کہ لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد اور ٹوبہ اس سائڈ کے جو ہیں ساہیوال, ملتان تک کا آپ مجھے بتائیں, پھر اس کے بعد میں آپ سے ریاست بہاولپور کی بعد میں بات کرتا ہوں. جی جی جی, میں سیالکوٹ سے لے کے گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد, ملتان, یہ میں نے کوئی شہر نہیں میں نے چھوڑا ماشاءاللہ. درجنوں کے حساب سے میں کچھ سے لڑا ہوں, جن میں سے ماشاءاللہ میں جو علیہ پہلوان تھا گجرانوالے کا, جی جی, اس سے میری کشتی ہوئی تھی علی پور, پہلی ایک علیہ سے جو عمر کا بھائی ہے. عمر کا بھائی ہے. جی جی, ادھر میں نے ان کو گرا لی تھی کشتی. جی, اور مجھ سے میں نے کہا تھا آپ نے باہر چت کی ہے, اکھاڑے سے باہر. ہاں, اکھاڑے سے باہر. مگر انہوں نے کہا میں نے آپ کو ایک دوبارہ اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ آئیں اور دوبارہ لڑیں. جی تو جی, میں نے جیت کے دوبارہ ان سے کشتی لڑی, پھر اس سے برابر ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میری یہاں اور ایک سیالکوٹ کشتی ان سے برابر ہوئی, پھر 2 کشتیاں میری پھر گجرانوالے میں برابر ہوئی. بہت اچھا پہلوان تھا وہ, میری اچھی کشتی ان کے ساتھ. اچھا جی, علیہ سے ہو گئی. اس کے علاوہ ہاں جی, اس کے علاوہ سیالکوٹ میں نے شاید کھوئے والے کو جی جی, وہاں پر نیچے گرا کر ریلا لگا کر میں نے اس کو ادھر چت کیا. شاید کوئی والا جو لاہور کا ہے, لاہور کا, اور اس نے انڈین پہلوان سے بھی کشتی لڑی تھی اور ہاں جی ٹھیک ہو گیا. جی جی, 6 کشتیاں تقریباً میری ان سے ہوئی ہیں, برابر ہوئی ہیں. میں گرا ہوں کھوئے والے سے, اور ایک ریمیر خان بھی میں نے گرائی ہے. جی جی جی. اچھا جی, یہ تو ہو گئے شاید پہلوان کھوئے والے. ہاں جی, آگے بڑھیے. جی, پپو چنگر سے میری کشتی ہوئی ہے جی, تقریباً 19 کشتیاں ہوئی ہیں, 19 اور 20. جی جی, جن میں سے میں نے گرایا بھی ہے, گرا بھی ہوں, برابر بھی ہوئے. پپو چنگر کے ساتھ لاہور والے کے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اور گجرانوالے کے شفیق جھلا وغیرہ؟ شفیق جھلے سے جی بالکل بالکل میری کشتیاں ہوئی ہیں تقریباً جی. میں ان سے 2 کشتیاں تقریباً میں گرا ہوں, اور ایک کشتی میں نے گرائی ہے, اور 2 میں برابر ہوا ہوں شفیق جھلا سے. اچھا, عمر پہلوان؟ جی, عمر پہلوان سے میری ایک, ہم سے وہ میٹ پہ بہت اچھے تھے. وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے, احترام کرتے, ان کا ہمارے سینئر تھے. میں گدے میں لڑا ہوں, مگر میں واک آؤٹ کر گیا تھا. زیادہ فائٹ نہیں ہوئی تھی, 1 منٹ فائٹ ہوئی تھی ان کے ساتھ میری. تو میرے آگے بہت مقابلے تھے, تو میں نے اس لیے ان کے ساتھ. اچھا جی, اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, حافظ اسرار؟ جی, حافظ اسرار جی بالکل, بہاولپور ڈویژن میں میری کشتی ان کے ساتھ ہوئی تھی. اور پوائنٹس پہ جیتی تھی آپ نے؟ جی بالکل 10 منٹ کشتی ہوئی تھی. انہوں نے اس کے بعد پوائنٹ پہ کشتی دی تھی, پوائنٹ پہ میں نے جیت لی تھی, بالکل جیت لی تھی. یہ آن دا ریکارڈ مووی ہے جی, وہ میں مستقل میں موجود تھا, اسی لیے میں اسی لیے آپ کو وہ یاد دہانی کرا رہا ہوں جی جی کہ اس کشتی میں باقاعدہ موجود تھا. اچھا جی, فیصل آباد کے پہلوان؟ فیصل آباد کے کالا چپل والا تو ہو گیا. اس کے علاوہ میں لڑا ہوں اپنا جھلا پہلوان سے, تو بتا دیے جھلا والی تو ہو گئی. لاہور کا پپو چنگڑ بھی ہو گیا. حافظ اسرار کے علاوہ یہ ایک نامینیٹ پہلوان تھا حافظ اسرار, اس سے آپ بتا رہے ہیں؟ میں کافی کشتیاں مصرف پنجاب کے پہلوانوں سے لڑا ہوں, اور نام تو ابھی مجھے نہیں اتنا بھی یاد نہیں, آپ کو بہتر آپ. جی جی جی. اچھا, آپ کی اچھی پہلوان یا اس کے بھائی اچھو پہلوان؟ نہیں, ان کے ساتھ میری دعوت تھی, وہ ان کے کھاڑے میں ٹریننگ کرتا رہا ہوں ساتھ میں, تو ان کے ساتھ کشتی میری نہیں ہوئی. ملتان کے پکا پہلوان کے ساتھ آپ کی کشتیاں ہوئی ہیں؟ پکا پہلوان کے ساتھ میری کشتی ہوئی ہیں, تقریباً میں ان سے 2 کشتیاں گرا ہوں, 2 یا 3 اور گرا ہوں, اور 2 میری برابر ہوئی ہیں. جی جی, میں بہت اچھا پہلوان تھا, بہت اچھا پہلوان تھا, پکا پہلوان, چیمپئن تھا. اس سے اس کو میں نے کوئی کشتی کرائی نہیں ہے, میں گرا ہوں اور برابر ہوں. اچھا, اب آپ آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا لوئر سطح پہ,
یہ اپر پنجاب تو سارا گیا ہو. جی اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اپنی ریاست کی طرف کے جو ہماری شان ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. ہم جو ہیں ہماری پہچان ہے ریاست بہاولپور. جی ٹھیک ہے. ہمارا جہاں بھی ہم جاتے ہیں جب بھی ڈنکا بجتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ریاست بہاولپور کے پہلوانوں کے بغیر ہسٹری مکمل نہیں ہوتی. بڑے بڑے ببر شیر یہاں پہ پیدا ہوئے. ہم جس طرح احترام اپر پنجاب کا کرتے ہیں اپنے پہلوانوں کو سلام کرتے ہیں اسی طرح ہم ریاست بہاولپور کے پہلوانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. آپ کی میرے خیال کے مطابق یا جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ آپ جب اپر پنجاب میں لڑے ہیں اس وقت لڑے ہیں جب آپ یہاں پہ نامینیٹ ہو چکے تھے. نام آپ کا پیدا کیا ہے بہاولپور ڈویژن نے اس ریاست نے, اس کے بعد ڈی جی خان نے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ بہاولپور میں ایک کشتی میں آپ کی بتا دیتا ہوں جو دولی پہلوان عواد کے ساتھ آپ کی کشتی برابر کی ہوئی تھی. وہ کشتی میں چلو اس سے سٹارٹ لے لیتا ہوں کہ اس میں آپ نے بڑا نام کمایا اور بہت بڑی ایک کامیابی تھی. لوگوں نے آپ کے والد صاحب کو مبارکبادیں دی آ کے اور بڑے ٹیلی فونز آئے, ہر چیز ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پہلوان اس وقت زوال میں تھا, وہ پیچھے چلا گیا تھا, یہ عروج پہ تھا. میں ان لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں بھائیوں, اگر وہ زوال میں ہے تو کشتی نہ لڑے. جب روبرو دو جوان آ گئے تو پھر وہ چوٹ برابر کی ہے. پہلوانوں کی سب سے بڑی جو ان کی غلط نیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلوانی چھوڑتے نہیں ہیں. جب ان کو استاد بن جانا چاہیے, شاگردوں کو آگے کرنا چاہیے, یہ اس وقت بھی کشتیاں لڑتے رہتے ہیں اور پھر نئے پٹھوں سے ہار کے ٹھیک ہے اپنا نام جو ہے اس کو خراب کرتے ہیں. لیکن آپ میں نے یہ چیز دیکھی کہ آپ نے عین عروج پہ ابھی آپ لڑ سکتے تھے لیکن آپ نے وہ فن کو خیر پایا. اچھا یہ کشتی استاد دولی کے ساتھ آپ کی برابر ہوئی. اس کے بعد آپ کی ایک کشتی شبیر نواز کے ساتھ بہت زبردست کشتی ہوئی تھی. آپ نے اس کو گندا کیا لیکن انہوں نے نہیں مانا اور پھر آپ نے اس کو صاف گرانے کے بعد یوں ہاتھوں کو بھی کیا تھا جو آپ کا سٹائل بڑا پسند کیا گیا تھا. اب آپ یہ دو کشتیاں تو میں نے ذکر کر دی. اب آپ جب ان کا تذکرہ کریں گے ان کشتیوں کے بعد پھر میں آپ کی ڈسٹرکٹ کی کشتی کی بات کروں گا, رستمی کی, جو ہم بعد میں کریں گے. ابھی بہاولپور کے جو نامینیٹ پہلوان ڈویژن کے اٹ مینس کے جس میں احمد پور, شرقیہ, خانپور, سادق آباد, رحیم یار خان, لیاقت پور, اس سے آگے چلے جائیں بہاولپور, ٹھیک ہے, لودرا تک, جہاں تک آپ سمجھیں کہ استاد اعظم لڑکے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. آپ مجھے تھوڑا سا اور میرے دوستوں کو ریاست کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں. جی کیوں نہیں. جی میں گولی وان سے میں لڑا ہوں, کشتی میری برابر ہوئی ہے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ شہر ڈار پہلوان شہدا ڈار بہت نام ہے. ہاں ان سے بھی لڑا ہوں. اور اللہ دیتا پہلوان جی جی سیبل داد کوٹرا اس کے ساتھ بھی میں لڑا ہوں کشتی کافی, لیکن برابر بھی ہوں, میں نے جیتی بھی ہیں. اللہ دیتا اس وقت بہت عروج پہ تھا اور بہت اچھا میرا فیوریٹ پہلوان تھا. پتہ نہیں وہ آگے اس نے کیوں نہیں کی. اب ماجد تو کر رہا ہے لیکن اللہ دیتا بہت بہتر تھا. جی بہتر تھا. اچھا جی یہ ہو گئے. اس کے بعد میں ماشاءاللہ احمد پور اور لیاقت پور, ڈیرا نواب سے آگے جو بھی بس ایریا علاقے آتے ہیں میں سب کشتیاں وہاں پہ لڑا ہوں کافی پیمانے سے. جتنے بھی اپنے بہاولپور ڈویژن کے جو پہلوان اعظم لڑکے سے میری 6 کشتی ہوئی ہیں. جی میں نے ان کو گرایا بھی ہے, ان نے مجھے بھی گرایا ہے, برابر بھی ہوئے ہیں. بہت اچھی کشتی ہوئی ہیں, بہت اچھا پہلوان ہے وہ. اچھا اس کے علاوہ زاہد خان پٹھان کا بتائیے. زاہد خان پٹھان سے میری کشتی ہوئی ہے بالکل. میں 2 ان سے گرا ہوں اور 1 میں نے گرائی ہے, 1 میری برابر ہوئی ہے. اچھا اب ساہیوال میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا لیکن آپ کو آپ کی یادداشت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. ساہیوال کے بہت اچھے پہلوان ہوتے تھے, زاہد پہلوان ٹائرا والا. تو آپ کی یقیناً ان سے کشتی ہوئی ہے, میں نے وہ کشتی دیکھی بھی تھی, آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا, مہربانی کر کے بتائیے کہ. زاہد پہلوان ٹائرا والا سے 1 میری علی پور کشتی ہوئی تھی, میں نے ادھر کرائی ان کو. اس کے بعد انہوں نے میری کشتی صادق آباد ادھر ضلع ریمیر خان میں صادق آباد میں میری کشتی ہوئی تھی. ادھر میں نے سخی کا داؤ لگاتے ہوئے وہ میں اس دنگل میں موجود تھا. جی بالکل اس دنگل میں میں موجود تھا اور اس وقت زاہد بھی فن کے عروج پہ تھا اور آپ بھی ابھی آگے نکل رہے تھے. آج اور کل اور والی کنڈیشن تھی. تو دیکھیں نا آپ کشتیاں بھول رہے ہیں درمیان سے. ایسا نہ کہ آپ پوچھیں گے نا مجھے نام لے کے میں بتاتا جاؤں گا. ایسے بہت زیادہ نام ہے نا میرے ذہن میں نہیں آتے. اچھا جی اب ایک آپ کی کشتی ایسی ہے کہ جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, وہ میں کر دیتا ہوں. 2011 میں ہمارا بالکل پڑوسی شہر ہے, اس میں رستم کی کشتی تھی. وہاں پہ ایک پٹھا تیار کیا گیا تھا بہاولپور سے گلمند پہلوان. اس کو صرف تیار اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کو گوگے سے لڑانا ہے.
جی 4 سے 5 سال اس پٹھے کو تیار کیا گیا. جب وہ تیار ہو گیا تو پھر انہوں نے آپ کو مانگا. جی اس وقت آپ کے والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور آپ نے زور وور بھی نہیں کیے ہوئے تھے. جی جی تو اس رستمی کی کشتی جو تھی، اس رستمی کی کشتی سے زیادہ لوگ آپ کی کشتی کو پسند کر رہے تھے. اس میں اچھی پہلوان کی اور اعظم لڑکے بھی کشتی تھی، لیکن اچھی پہلوان کا گھٹنا اترنے سے رک گئی. اور آپ کو یاد ہوگا آپ کی وہ کشتی 1.5 گھنٹہ چلی تھی. مغرب ہو گئی تھی، گرمی تھی شدید، اور 1.5 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو چت کیا تھا. جی جی بالکل. اب اگر آپ سے کوئی آپ کی فیوریٹ کشتی پوچھے تو پتہ نہیں آپ کی کون سی ہوگی. میں نے تقریباً آپ کا فن دیکھا ہے، اور آپ کے فن میں جو میری بہترین کشتی تھی، جو میں آپ کی کشتی لائک کرتا ہوں، وہ گلمند والی تھی. وہ بہت طاقت میں تھا، نیا پٹھا تھا، اور اس نے آپ کو جج کیا ہوا تھا آپ کی کشتیاں دیکھ دیکھ کے کہ گوگے نے کہاں سے کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے آپ کو وقت ڈال دیا تھا ایک دفعہ. اور وہاں پہ جب آپ جیتے، اللہ نے جو آپ کی عزت رکھی، میرے خیال میں اتنی شاندار کشتی میں نے آپ کی نہیں دیکھی. اس کے بعد وہ پہلوان پھر نہیں نظر آیا، وہ چلا گیا، منظر سے ہٹ گیا. دوسری کشتی آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، چلے میں کر دیتا ہوں. برات کبوتری سے عید کے دن آپ کی کشتی جتوئی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ آپ نے اسے نیچے رکھا، اس نے سمجھا کہ یہ مجھے کنڈا ڈالے گا. وہ کنڈے کے لیے اپنی گردن کو سیٹ کر رہا تھا، تو آپ نے اس کی نیچے سے نلی کھینچ کے مفت بری گاہ مار کے اس کو سیدھا کر دیا تھا. اس کشتی میں میرا خیال ہے کہ آپ کی کشتی کافی ہے. ہاں جی، آپ کو نوٹوں سے تول دیا گیا تھا. لوگوں کے پاس جو عید کی خرچی تھی وہ ساری آپ کو دے دی گئی تھی. یہ آئی آپ کشتی آپ کو. اچھا گوگا پہلوان، اب یہ ہے کہ تایا شفیع پہلوان مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ایک ضد لگائی تھی دونوں بیلٹیں جیتنے کی. یہ بہت کم ہوگا، پاکستان بھر میں دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی شاید مل جائے مثال کہ ایک ہی گھر میں 2 بھائی، ایک رستم اور ایک چیمپئن ہو. یہ اعزاز ملا ہے محمد شفیع صاحب کے بیٹوں کو. 1995 میں جب بجلی پہلوان کو شکست دی 2 مرتبہ سلیم نے، وہ پیٹی آ گئی. اور مجھے یاد ہے کہ اس دن کوئی رحیم یار خان کا سما تھا، اسے باقاعدہ گھوڑی پہ بٹھایا گیا تھا، جس طرح یعنی شادی والی خوشی آپ کے والد صاحب نے کی تھی. آپ بہت چھوٹے تھے اس میں وقت. چھوٹا تھا. تو پورے شہر میں گھمایا گیا تھا، اور سلیم کو اتنا انعام دیا تھا لوگوں نے کہ سلیم اس کی اصل شادی پہ بھی اتنا اس کو پروٹوکول نہیں ملا ہوگا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کی کشتی ہوئی تھی محمد علی شیخ سے، جو ہند سندھ میں جس کی مشہوری صرف یہی تھی کہ یہ لمبی کشتی لڑتا ہے. اور آپ کے والد نے کہا تھا کہ میں گوگے نو کہہ دیتا کہ چھوٹی کشتی نہیں لڑنی، نہیں لڑنی، نہیں لڑنی، اتنا لمبی کشتی لڑ. ٹھیک ہے، آپ اس سے پہلے 9 سال پہلے اس کے بھائی کو دلبر کو 14 اگست کو ہرا چکے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی اسٹائل کو بھی شیئر کر چکا تھا. اب جناب جب آپ کی کشتی ہوتی ہے رستمی کی کشتی، یہ کشتی زبانی یاد ہے، لیکن میں وہ آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 مرتبہ کشتی لڑی اس سے. پہلی دفعہ کیا ہوا، دوسری دفعہ کیا ہوا، کشتی کا کیا ہوا، کتنی لمبی ہوئی، اور آپ کو کشتی کیسی لگی؟ ایسا لگا کہ میں نے تو پہلے جو سٹارٹ میں نے کشتی ہوئی نا رستمی کی، اور میں گیا ہوں ان کے ساتھ 2 پیج لگائے. میں جاتے ہی اپنا دھوتی پٹکا لگا کر ان کو میں نے کافی گندا کر دیا. مجھ سے کشتی نہیں دی، کشتی چلنے لگ گئی. میں نے ان کو پکڑ لیا، 1-2 پکڑے ہوئی، ان نے پکڑا، میں نے سخی کا داؤ لگا کر نیچے آیا. پھر میں اوپر آ گیا، پھر میں نے اس کو کلی کا داؤ لگایا. اس کا گھٹنے کا اس کے حساب سے درد نکل گیا. وہ گھٹنا پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نہیں لڑ سکتا، بھائی نکل گیا. تو میں نے اپنی طرف سے گھٹنے کو گھما کے اس کو چت کر لیا تھا. تو منصف نے کشتی مجھے نہیں دی، حاجی انور صاحب نے. تو اس لیے پھر وہ دوبارہ کشتی کا لانچ کیا انہوں نے. یہ ان کے چوٹ لگ گئی ہے، وہ دوبارہ کشتی ہو جائے. جب دوبارہ کشتی ہوئی ہے تو میں نے انشاءاللہ 20 اور 22 منٹ کے اندر ان کو میں نے بالکل صاف چت کیا، چت کر اور ریمیر خان کا ٹائٹل، ضلع ریمیر خان کا ٹائٹل میں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا گوگا پہلوان، آپ نے اس سے بھی بڑے بڑے مقابلے لڑے، باہر کے ممالک میں بھی لڑے، لیکن اس وقت کیا تاثرات تھے جب آپ نے اپنے والد صاحب کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی رستم رحیم یار خان بن کے؟ کیا جذبات تھے آپ کے؟ میرے بہت اچھے جذبات تھے، اور میری سب سے بڑی وہی خوشی تھی، میرے والد کی خوشی کے ساتھ تھی. انہوں نے میرے ساتھ محنت کی تھی، اور ان کا بہت میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. ان کا بہت شکر گزار ہوں آج تک بھی. انہوں نے مجھے یہ اب تک یہ اتنا نام جو شہرت مجھے ملی ہے میرے ابا جی کی وجہ سے ملی ہے. انہوں نے مجھے بہت خوراک دی، بہت کہانی کرائی اس شہر کی رستمی کے لیے. اس رستمی کے پیچھے میں ماشاءاللہ ایشین گولڈ میڈلسٹ ہوا ہوں. ٹھیک ہے، میری نوکری اب وابطہ میں ہے،
مجھے اچھی سیلری مل رہی ہے، اور اس محنت کی وجہ سے میں تمام کشتیاں لڑا ہوں، پاکستان کے اندر بھی لڑا ہوں، انڈیا میں بھی لڑا ہوں، اور ایران میں بھی لڑا ہوں ماشاءاللہ، کافی ٹور ہے میرے بھائی. اچھا گوگا پہلوان یہ بتائیے، آپ کا فیوریٹ داؤ جو تھا وہ دھوبی پٹڑا تھا. بالکل ہر بندے کو پتا ہوتا تھا یہ دھوپ مارے گا، کیونکہ آپ کا قد بھی چھوٹا تھا. ہاں جی. تو یہ آپ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی. پہلوان کا جتنا ہڈ کٹ ہو، اس کا وڈ ہو، اس کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن آپ کا قد چھوٹا تھا. چھوٹا تھا. آپ کا قد چھوٹا تھا، دوسرے پہلوان کو پتا بھی تھا کہ یہ دھوپ مارتا ہے، تو پھر وہ آپ کی دھوپ میں کیسے آ جاتا تھا؟ بس اس کو دیکھیں نا، اپنے فن کی حساب سے ان کو اپنی کیٹیگری میں لے کے آنا پڑتا تھا، کیونکہ میں آل راؤنڈر تھا. دھوپی بھی لگاتا تھا، نیچے آ کے بھی کام کرتا تھا، پکڑتا بھی تھا، بھاگتا بھی تھا، مثلا کہ بڑے شوق سے کچھ لڑتا تھا. اچھا آپ یہ بتائیے، باہر کے کن کن ممالک میں جانا ہوا؟ ماشاءاللہ میں سری لنکا میں گیا ہوں، وہاں سے گولڈ لیا ہے میں نے. جی 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 ساؤتھ ایشین گولڈ میسٹ ہوں ماشاءاللہ. جی. اس کے بعد دبئی میرے 2 سے 3 ٹور ہیں، ایران کے 2 ٹور ہیں، انڈیا کے میرے 2 ٹور ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ کافی اور بھی ٹور ہیں میرے. تو ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے اس فنی سفر میں جو 25 سال پہ محیط ہے، کیا آپ مطمئن ہیں یا آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میں اس سے بھی اوپر جا سکتا تھا؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت مطمئن ہوں میں، اور اللہ کا بڑا شکر جو اللہ نے جتنا مقام دیا ہے بہت اچھا دیا ہے، اور میں یہ دعا کروں گا اللہ پاک یہ سب کو دے، اور میں بڑے اچھے اور سکون ہوں اپنے یہ ٹور سے ماشاءاللہ. اور یہ جتنا بھی میں نے یہ اپنا فیوچر میں یہ میں نے کشتی لڑی ہیں، بڑی اچھی لڑی ہیں میں نے. جی جی. اور بڑے اچھے اچھا طریقے سے. گوگا پہلوان یہ بتائیے کہ آپ اس فن میں ہیں، آپ خود بھی فنکار ہیں، جی. آپ نے زندگی گزاری ہے. ایک باہر کا بندہ ہوتا ہے جو اس چیز کو صرف دیکھ رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ایک اندر کا بندہ جو خود اس شعبے میں رہا ہوتا ہے. جی. اب ایک غیر پہلوان ہے جو پہلوانی نہیں جانتا، وہ داؤ پیچ دیکھتا ہے، لگا نہیں سکتا، اس کا ایک فیوریٹ پہلوان ہوتا ہے اس کے حساب سے. جی. آپ ماشاءاللہ پہلوان ہیں، آپ نے پہلوانی کی، اچھے اور بہت اچھے اچھے پہلوانوں سے، چھوٹے جوڑوں سے لے کے بڑے جوڑوں تک دیکھا بھی، ان میں کچھ بھی لڑی. آپ کا اپنا فیوریٹ پہلوان کون ہے جس کو آپ سب سے زیادہ لائک کرتے ہیں کہ ہاں یہ میرا پسندیدہ پہلوان ہے؟ وہ ایسے کہ پسندیدہ پہلوان سے ایسے نا کہ ماشاءاللہ میں آپ بڑا اچھا کاریگر تھا، میں خود بھی پہلوان لڑنے والا تھا. مجھے پسند ایسے تھا بشیر بھولا بولا، اس میں پاکستان ہمارے ملک کا اثاثہ تھا. جی جی. وہ ایسے نا کہ وہ اس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ وہ کبھی اتنا زیادہ گرا ہی نہیں ہے. جی جی. وہ جس کو پکڑتا تھا گرا لیتا تھا. ان کو تو جیسے آپ کو طائے شفیع رحمت اللہ علیہ کی دعا تھی، تو میں آپ کو آج ایک چیز بتا دوں کہ بابا جی جو تھے حاجی محمد افضل پہلوان قدوم، ہم سب کے بزرگ، کہ ان کی شفقت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. ان کی دعا اور فیض جو تھا وہ بھولا بھالا کو بالکل 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 ٹھیک ہے نا، بالکل. اس لیے کیونکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب ہے اور بے ادب بے نصیب ہے. ہم نے آپ کو آپ کے والد کا احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ جب ان کو حرمین شریفین لے گئے اور مناسک آپ نے ان کو اٹھا کے ادا کروائے ہوئے علیل تھے، جس طرح والدین کو آپ نے گمراہ کروایا، اس کی چیزیں تصویریں ہم تک بھی پہنچی. تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، یہ صرف والدین کے احترام، عزت اور آپ کی عاجزی کا ثمر ہے کہ آپ شہرداری میں بھی جب کسی سے مل رہے ہوتے ہیں تو کوئی پہچانتا نہیں ہے گوگا پہلوان ہے، وہ اس شہر کا رستم ہے. عاجزی سے بات کرنی، انکساری سے بات کرنی، اور جس سے کشتی بھی لڑی ہیں آپ اس کو لفظ استاد کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ یہ میرا سینئر ہے، مجھ سے پہلے کی یہ کشتی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجز بندوں کو بہت نوازتے ہیں. اچھا گوگا پہلوان، آپ آج کل کی جو پہلوانی کو زوال آیا ہوا ہے، حکومت کی عدم توجہی ہے یا کچھ اپنے ہی کیے ہوئے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ فن ہماری پہچان تھا، لیکن اب ہم اس سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ فن پہلوانی کیا ہے. آپ تھوڑا سا یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس فن کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسے نا میڈیا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، میڈیا ساتھ دینا چاہیے، بچے اچھے اچھے گراؤنڈ بننے چاہیے، اکھاڑے بننے چاہیے، گورنمنٹ کو فل سرپرستی ان کی کرنی چاہیے، اور جو بچوں کے ماں باپ ہیں ان کو بھی شوق ہونا چاہیے، ان کو بچوں کو لے کے آئیں. یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ جو چلے ہوئے ہیں، ان سے بچے بہت زیادہ اوائڈ کریں، اور گراؤنڈ میں آئیں، کھیلوں میں آئیں، لے کے آئیں. یہ نہیں کہ لازمی پہلوانی کے لیے آنا ہے، آپ کوئی بھی دیکھیں نا شوق رکھیں، اسپورٹس کا رکھیں، اس میں سے پہلوان بھی بنیں گے، ہمارے فٹ بالر بھی بنیں گے، ہاکی کے بھی پلیئر بنیں گے، اور بھی ہماری کافی گیمیں، کبڈی ہے. دیکھیں نا اس شوق تو ایسے پیدا ہوگا کیونکہ بچوں کو اب شوق ہی نہیں ہے گراؤنڈ میں آنے کا. جب گراؤنڈ ہوں گے بچے گراؤنڈ میں آئیں گے، کشتی کا شوق بھی ہوگا، کبڈی کا بھی شوق. اچھا گوگا پہلوان، جو آج کے پہلوان ہیں
آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پہلوانی کر رہے ہیں، پہلوان ہیں، کشتیاں لڑ رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں ان کو پیغام یہی دینا چاہوں گا وہ زیادہ سے زیادہ پہلوانی کریں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کریں، اپنے ماں باپ کی سب سے پہلے اور استاد کا احترام کریں، ٹھیک ہے جی، اور اچھے طریقے سے آزادی کے ساتھ پہلوانی کریں اور اپنے ملک کا پاکستان کا جھنڈا بلند کریں۔ جزاک اللہ۔ گوگا پہلوان بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے، جبکہ آپ مصروف تھے اور آپ نے کہیں جانا بھی تھا، تو ٹائم دیا، ٹائم نکالا۔ میں اپنی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے جو میرے دوست احباب جنہوں نے فرمائش کی تھی آپ کا انٹرویو کرنے کی، ان کی خواہش پوری کرنے پہ بھی آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔